بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 7 چغل خور کا خلاصہ لکھنا سیکھیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چگلی کھانا اس کی عادت تھی۔ اس عادت کی وجہ سے اس کی نوکری بھی جاتی رہتی تھی۔ چنانچہ وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی کھاک چھانی، مگر مصیبت یہ تھی کہ سب جانتے تھے کہ وہ چغل خور ہے، اس لیے کوئی اس کو ملازمت دینے کے لیے راضی نہ تھا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے گاؤں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا۔ وہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی، لہذا ایک کسان سے اس نے کام کاج کے لیے دریافت کیا۔ کسان کو ملازم کی ضرورت تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ تنخواہ کیا لوگے؟ چغل خور نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور 6 ماہ بعد اجازت دے کہ میں آپ کی ایک چگلی کھا سکوں۔ کسان مان گیا۔ دن گزرتے گئے۔ کسان بھول گیا کہ چغل خور نے ہر 6 ماہ بعد چگلی کھانی ہے۔ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک دن کسان کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی سے کہا کہ کسان کو کوڑ کا مرض لاحق ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ چکھ کر دیکھ لیں۔ اگر کسان کا جسم نمکین ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کسان کو کوڑ ہے، کیونکہ کوڑ میں انسان کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ کسان کی بیوی نے کہا کہ کل میں کسان کا کھانا لے کر جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور وہاں سے سیدھا کسان کے پاس کھیتوں میں گیا، جو کہ فصل پکنے کی وجہ سے کھیتوں ہی میں رہتا تھا، اور اس سے کہا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو کل جب وہ کھانا دینے آئے گی تو دیکھ لینا۔ کسان مان گیا۔ وہاں سے چغل خور کسان کے سالوں کے پاس چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کسان کے پاس پہنچے گی تو تم خود دیکھ لینا کہ کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم خود کھیتوں میں چھپ کر دیکھیں گے۔ وہاں سے کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ ایک ماں کی اولاد ہو، پھر بھی اپنے بڑے بھائی کی مدد نہیں کرتے ہو۔ تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز اسے زد و کوب کرتے ہیں اور وہ تم لوگوں کو شرافت کی وجہ سے نہیں بتاتا۔ اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہ ہو تو تم لوگ کل کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ کسان کے بھائی غصے میں آ گئے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کیسے ہمارے بھائی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ دوسرے روز کسان کی بیوی جب کھانا لے کر آئی تو اس نے کوشش کی کہ کسان کو چکھ سکے، مگر دوسری طرف کسان کو بھی شک ہو رہا تھا کہ کہیں اس کی بیوی سچ مچ پاگل ہو کر اسے کاٹنا تو نہیں چاہتی۔ جب اس کی بیوی نے 2 بار چکھنے کی کوشش کی تو کسان نے پاؤں سے جوتا اتار کر اس کی ٹھکائی شروع کر دی۔ جو ہی کسان کے سالوں نے دیکھا کہ ان کی بہن کو مار پڑ رہی ہے تو وہ کھیتوں سے باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسری طرف کسان کے بھائیوں نے بھی للکار دیا کہ دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی کو کیسے مارتے ہو۔ خوب لڑائی ہوئی، کافی خون بہا۔ ارد گرد کے کھیتوں سے لوگوں نے آ کر لڑائی ختم کروائی۔ جب غصہ کم ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر تم لوگ
کہ آخر تم لوگ ایسے کیوں لڑ رہے ہو؟ سب نے اپنی اپنی بات بتائی تو چگل خور کا بید کھلا۔ سب اسے تلاش کرنے لگے، لیکن وہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تب سے آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا سبق نمبر 7 چگل خور کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے تاکہ بورڈ کے ایگزام میں آپ بہترین طریقے سے لکھ سکیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اچھی بات سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامیون ناصر۔